قال النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان نہ اپنی طاقت سے کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ اپنی قوت سے کسی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے۔ لا حول منا ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو ہم اللہ پاک کے راستے میں نکلے ہیں، یہ اس عالی محنت کو سیکھنے کے لیے ہے، جس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت کا مقصود تھا وہ انسانیت کی رہبری، رہنمائی، سیدھا راستہ دکھلانا، اس راستے پہ چلانا کہ جس راستے پر چل کر انسان اللہ رب العزت سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکے، اور وہ راستہ دین والا راستہ ہے، اسلام والا راستہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں، ان کی جو ناکامی کا سبب بنا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چاہی اور من چاہی پر چلے، تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام فرما دیا۔ اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، اگر وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلے گا، تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام فرمایا، ایسی اللہ ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمایا۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور دین انسانوں کی زندگی میں محنت سے آتا ہے، اور اس محنت کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور کافۃ للناس
بشیروں و نذیرہ بنا کر بھیجا۔ آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، لیکن انسانیت تو قیامت تک آتی رہے گی، اور نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں، تو آنے والی نسلوں کی رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا تو دروازہ بند فرما دیا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، اب ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کے ذمہ لگایا ہے۔ اس امت کو اللہ پاک نے خیر امت بتایا، افضل امت بتایا، اشرف امت بتایا، کنتم خیر امت، اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ اخرجت للناس، کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے یہ امت۔ وہ بھلائی کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، نیکی کی طرف بلاتے ہو، یعنی دین کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف، ہاں نیکی کی طرف بلاتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے، بے دینی سے روکتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے دین کی محنت پر کھڑا کیا تھا۔ حضور پر دین تو 23 سال میں مکمل ہوا، جی ہاں، لیکن دین کی محنت پہلے دن سے ہی شروع کروا دی۔ جو بھی کلمہ پڑھتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت کی محنت میں جڑتا چلا گیا۔ مردوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں سے علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ان 4 طبقوں سے وہ معاشرہ آباد تھا۔ ان چاروں طبقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اس دعوت والی محنت میں جوڑ لیا، اور ان کو بتا دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعد، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تمہارے بعد اب کوئی اور امت آنے والی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 150 جماعتوں کی تشکیل فرمائی، جس میں سے 25 یا 27 ایسی جماعتیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ اکرام کے ساتھ بنفس نفیس اللہ کے راستے میں نکلے، جن کو غزوات کہتے ہیں، اور صحابہ اکرام کو اللہ کے راستے میں نکال کر اس دعوت کی محنت کے سارے اعمال عملی طور پر سکھائے تھے۔ دعوت کیسے دینی ہے، تعلیم و تعلم میں کیسے لگنا ہے، ذکر و عبادت کیسے کرنی ہے، خدمت کیسے کرنی ہے، ذمہ دار کو کیسا ہونا چاہیے، ماموروں کو کیسے چلنا چاہیے، اپنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، غیروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ یہ اس کام کے سارے اصول و آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو
اللہ کے راستے میں نکال کر عملی طور پر سکھائے تھے، اور جو باقی جماعتیں تھیں ان کو مسجد میں جمع کیا جاتا، ترغیب دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایات دیتے، وصیتیں فرماتے۔ پھر مدینے سے باہر نکل کر ثنیۃ الوداع ایک جگہ ہے، جماعتوں کو دعا دے کر رخصت فرماتے تھے، اور وہ جماعتیں جب کام کر کے واپس آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ مسجد میں موجود ہوتے وہ ان سے کارگزاری سنتے تھے۔ تو یہ جو کارگزاری سننے سنانے کا عمل ہے، یہ کوئی امتحان کے طور پر نہیں ہے کہ کسی کو پاس کرنا ہے کسی کو فیل کرنا ہے، نہیں، جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے نا وہ پاس ہی پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ تو یہ سنت عمل ہے، جی ہاں، کارگزاری کا سننا یہ سنت عمل ہے، اور اس محنت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، جی ہاں۔ تو کارگزاری میں کوئی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے یہاں ہدایات سنی اور اللہ کے راستے میں گئے اور وہاں جا کر انہی ہدایات کے مطابق اعمال کیے، واپسی میں آ کر اسی طرح یہ کارگزاری بیان کریں۔ یہ اعمال کی کارگزاری ہے، اس میں نہ کارنامے بتانے ہیں اور نہ سفر نامہ بیان کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے راستے میں اعمال کر کے آئے ہیں اسی کو یہاں ذکر کرنا ہے، جی ہاں۔ سفر نامہ کہ بھائی ہم گئے، دو ہو گئے، پھر اڈے میں پہنچے، پھر گاڑی میں بیٹھے، پھر وہاں پہنچے، یہ تو ہمارے سامنے ہی ہے، ہر جماعت ایسی کرتی ہے۔ لیکن آپ جو دعا کے بعد بیٹھے، کیا عزائم کیے، کیا ارادے کیے، کس ترتیب سے یہاں سے نکلے، ہاں، اڈے میں جا کر کیا عمل کیا، سفر کے دوران کیا کیا اعمال کرتے ہوئے گئے، بستی میں پہنچے تو کیا عمل کیا، مسجد میں گئے تو کیا عمل شروع کیا، ملاقاتیں کی تو کن سے کی، کیا بات ہوئی، کیا ارادے واضح ہوئے، ان کو نصرت کے لیے تیار کیا، پہلے دن ظہر کے بعد تعلیم کے ذریعے سے جمع کر کے، تو نصرت کی انہوں نے کیا ترتیب بنائی، عصر کے بعد کیا کرتے تھے، مغرب کے بعد کیا عمل ہوتا تھا، عشاء کے بعد رات کے اٹھنے کے اعمال۔ تو یہ اعمال کا ذکر کرنا ہے۔ کارنامے کا انداز یہ ہے کہ ہم نے یوں تیر چلایا، ہم نے یوں کیا، یوں جماعتیں نکالی، اور یوں ہم نے مقامی کام کو آگے بڑھایا۔ تو بھائی جو خیر بھی وجود میں آیا ہے نا وہ اللہ کی توفیق سے آیا ہے، ہاں، اس انداز سے ہم بیان کریں کہ شیطان ہمارے عمل کو اچک نہ لے۔ جماعتیں ٹھیک ہے، ہم نے محنت کی ایک ترتیب قائم کر کے اللہ نے فضل فرمایا، جماعتیں بھی نکلی، مقامی کام بھی آگے بڑھا، ساتھیوں کو بھی فائدہ ہوا، تو تحدیث بالنعمت کے طور پر اس کو بیان کریں گے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، اپنی طرف نہیں، ہاں، کہ اللہ کی توفیق سے جماعتیں نکلی، مقامی کام آگے بڑھا، ساتھیوں کو فائدہ ہوا، ہاں، جی، کیوں بھائی جماعتیں ہماری محنت سے نکلی؟ بتاؤ بھائی، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے نکلی، ہمارا تو اپنا نکلنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ ہم کس کی توفیق سے نکلے؟ اللہ کی توفیق سے نکلے۔ تو اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان کریں گے نا تو ہمارا عمل محفوظ ہو جائے۔
ورنہ شیطان کہ دیکھو تم نے کتنا اور ایسی جماعتیں نکالو، ایسا مقامی کام کرو، ایسا تم نے، جب یہ بات آتی ہے نا تو شیطان عمل کو اچک لیتا ہے۔ جی تو جو جماعتیں کارگزاری کے لیے یہاں پر آئیں گی وہ اپنی جماعت کہاں کی ہے، تشکیل کہاں تھی، وہاں جا کر کتنی مساجد میں کام ہوا، کتنی جماعتیں نفت نکالی، مقامی کام پہلے کس سطح پر تھا، آپ نے کس سطح پر چھوڑا، اپنے ساتھیوں کو کیا فائدہ ہوا، اپنے صبح سے شام تک کے اعمال کی ترتیب، کوئی ایسی بات جس سے مجمع کا جذبہ بنے، فکر بڑھے، وہ بیان کرنا چاہیے۔ جی کوئی ایسی بات پیش آ گئی نا تو وہ مجمع میں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ کوئی ایسی بات ہو تو اختلاط والوں کو بتا دیں، تشکیل والوں کو بتا دیں، وہاں مشورے والوں کو بتا دیں، کیونکہ مجمع میں نئے ساتھی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب کوئی ایسی بات آتی ہے کہ بھائی یوں مشقت ہوئی، یوں تکلیف ہوئی، یوں ہوا، ہاں تو ساتھی کا جذبہ آپ کی کارگزاری سنانے سے بڑا نہیں بلکہ ٹھنڈا ہوگا، وہ کہے گا اگر یہ حالات مجھ پر آئے نا تو میں تو برداشت نہیں کر سکوں۔ آیا تھا 4 مہینے کے لیے، آپ کی کارگزاری نے اس کا جذبہ ہی ٹھنڈا کر۔ کارگزاری سنانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا مجمع میں جذبہ بڑھتا چلا جائے، فکر بڑھتا چلا جائے، اس انداز سے ہماری کارگزاری، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس مجمع میں جو بیرون سے 7 مہینے کی جماعتیں کام کر کے آئی ہیں، ان کا ایک ساتھی کھڑا ہو جائے، ہر جماعت کا ایک ساتھی کھڑا ہو جائے، جنہوں نے یہاں کارگزاری نہیں سنائی، جنہوں نے سنا دی وہ بیٹھ جائے، کیونکہ 3 کارگزاریاں سنانی ہوتی ہے نا، ایک مشورے میں، ایک شعبے میں، ایک یہاں، ہاں تو جنہوں نے کارگزاری سنا دی ہے وہ بیٹھ جائیں یہاں مسجد میں، اگر سنا دی یہ ساتھی یہاں محراب کے اندر آ جائیں، ادھر آ جائیں، پیچھے آ جائیں، پیچھے بھائی پیچھے آ جاؤ، ایک ساتھی، پوری جماعت کو نہیں بلایا، ایک ساتھی یہاں بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ نا۔ اور جن جماعتوں میں بیرون کے مہمان تھے، انگریزی والے، عربی والے، تھائی ملائی والے، ہیں جی، اور کرغستان والے، داغستان اور جو ملکوں کے ہیں، یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں نا وہ اپنے ساتھیوں میں سے پوچھ لیں کہ جیسے نیچے کارگزاری سنائی ہے یہاں مسجد میں بھی کارگزاری سنا دیں، وہ اپنے ترجمان کے ساتھ ادھر آ جائیں، مہمان کو ترجمان کے ساتھ یہاں بھیج دیں۔ کتنی جماعتیں ہیں بھائی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ تو جماعتیں زیادہ ہیں، وقت تھوڑا ہے، کوئی مہمان کی جماعت آئی؟ یہ جو جماعتیں ہیں نا یہ تفصیل سے کارگزاری تو شعبے میں ہو گئی، وہاں ہو گئی، یہاں خلاصہ سنانا ہے اور مجمع کا جذبہ یہ بنانا ہے کہ ملکوں میں سفر کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں زیادہ وقت نہیں لینا تاکہ سب کو موقع مل جائے۔ چلو بزرگوں آپ شروع کرو، اپنی جماعت کہاں گئی تھی، کتنا ماشاءاللہ کس ملک میں کام کیا، خروج کا بتاؤ، مقامی کام کا بتاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری جماعت 7 ساتھیوں پر مشتمل
چملہ مرکز گنیر، ضلع گنیر سے ہے۔ 7 مہینے کا تشکیل یہ جماعت نکلی تھی اللہ کے فضل سے، اور بنگلہ دیش ہماری تشکیل ہوئی اور 3 مہینے بنگلہ دیش پہ کام کرنے کا موقع ملا۔ 28 مساجد میں کام کیا اور اللہ کے فضل سے 14 جماعتیں چلہ کی ماشاء اور 10 جماعتیں 3 چلہ کی ماشاء اور 2 جماعتیں بیرون کی ماشاء اور 78 جماعتیں سہروزہ کی ماشاء اور 3 جماعتیں 10 روز کی اللہ کے فضل سے تشکیل ہوئی۔ ماشاء اور اس کے علاوہ اس موسم میں ابھی یہ جو مہینہ پچھلا چلا، اس مہینے میں وہاں ایک بڑا ہمارا شیرپور شہر میں تشکیل تھا، ضلع شیرپور میں 5 تانوں پر مشتمل ہے وہ شہر۔ ان 5 تانوں میں اور اس شہر کے اندر ہمارا یہ 3 مہینے کا تشکیل پورا ادھر ہی ہوا۔ یہاں رائیون نے یہ تشکیل دیا تھا، احباب نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی بلکہ ادھر ہی ہمیں بھیج دیا۔ تو وہاں تقریباً 10,000 عصری طلباء جن کا امتحان شروع ابھی یہ عید سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے ان کا امتحان ختم ہونے والا، تو ان کے ساتھ بھی یہ وہاں کے احباب نے ترتیب بنایا، ملنے کا، ملانے کا، گشتیں کرانے کا موقع دیا اور ہمارے ساتھ رہبر چلتے رہے، اور ان 10,000 طلباء کو جگہ جگہ انہوں نے اہتمام کیا، جوڑے ان نے جوڑ قائم کیے اور ان جوڑوں میں ان سے ملاقاتی ہوئی، ان سے ترغیبی بات ہوئی، اور پھر ان کو کچھ ہدیے کے طور پر بھی وہ احباب نے انتظام کیا تھا، تو مصافحہ بھی کرتے رہے، ہدیہ بھی دیتے رہے۔ تو سارے شہر کے طلباء سے ملاقاتی ہوئی، ان کے لیے پھر جو پرانے ساتھیوں کا اہتمام کے طور پر ان کا بھی جوڑ رکھا، تاکہ یہ جو طلباء ہیں ان کے ساتھ پرانے ساتھی ان کے ساتھ جماعتوں میں شریک ہو تاکہ ان کو کام سکھائے۔ تو پرانے ساتھیوں کا بھی پچھلے مہینے کے 18 تاریخ کو ان کا جوڑ رکھا، ان میں کئی سو طلباء اور کئی سو پرانے ساتھیوں نے اہتمام کیا مجمع میں جڑنے کا، اور ان کی جماعتیں بنی، تقریباً 150 سے 200 جماعتیں بنی ہیں ان کی۔ انشاءاللہ وہ عید کے 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ وہ تشکیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ مساجد میں کام کی کیا نوعیت تھی؟ مساجد میں 2 سے 3 اعمال، 4 اعمال، بعض میں جزوی اعمال ہے، 5 اعمال تو صرف 1-2 مساجد میں تھے، اور ہم نے ترغیب دیتے رہے۔ ہم نے اپنے سامنے بھی ایک آدھ عمل کو تو ہم نے اپنے سامنے بھی چالو کروایا اور ترغیب بھی دی، اور انہوں نے وعدے ارادی بھی کیے کہ انشاءاللہ ہم ان اعمال کو انشاءاللہ ان کا ترتیب کریں گے، اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے ساتھیوں کو کیا فائدہ ہوا اس؟ ساتھی بڑے متاثر ہوئے ان سے، کیونکہ انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی، پوری جماعت کو پورے 3 مہینے مصروف رکھا۔ ماشاءاللہ۔ ہماری جماعت نے تقریباً 2 گھنٹے سے لے کر 10 گھنٹے تک رمضان میں بھی افطاری بھی باہر کروائی، 10 گھنٹے تک، بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میں خود اس گشت میں تھا، رات بھی ہمیں دوسرے علاقے میں رات بھی گزارنی پڑ گئی۔ تو یہ ہے کہ جماعت پوری 3 مہینے مصروف رہی الحمدللہ، اور اکرام بھی بہت کیا ساتھیوں نے، خروج بھی ہے الحمدللہ، محبت بھی ہے۔ بس اب سارے ساتھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ اس کام کو اپنا مقصد بنا کے انشاءاللہ اس محنت کو کریں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں بھائی؟ تشریف رکھیں، دوسری جماعت آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کو تھوڑا اوپر کرو بھائی، ڈنڈے کو تھوڑا اوپر کرو، ڈنڈے کو نہیں، اس کو نہ ہلاؤ یار، ویسے اوپر نیچے ہوتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری جماعت 7 ساتھیوں پر مشتمل ہیں، اور ہمارا تعلق ضلع شانگلہ میرا مرکز سے۔ ہماری تشکیل بنگلہ دیش میں ہوئی تھی، وہاں
हमें ये 3 महीने और 10 दिन निकाले और पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में काम किया। जब वहाँ हम अपने मुकाम पर पहुँचे तो पहले 15 दिन के लिए हमें शहर की तश्कील दी, और फिर जब 15 रमज़ान हुए तो फिर हम आगे देहातों में गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी तश्कील फिर हमने देहातों मुख्तलिफ तानों के मुख्तलिफ देहातों में गुजारे, और इसमें हमने 31 मसाजिद में काम किया है। इसमें 5 मसाजिद ऐसे थे जिसमें हमने 2-2 दिन निकाले, और बका जितने मसाजिद थे उसमें हमने 3-3 दिन निकाले। तो अल्लाह के फजल करम से 15 जमातें सेरोज़े के लिए और 4 जमातें चिल्ला 4 माह के लिए और 1 जमात बिरून के लिए बन गई है, और 1 आलिम साल के लिए भी निकले हैं अल्लाह के फजल करम से। और पाकिस्तान के लिए भी जमातें बनी, तो पाकिस्तान के लिए भी तश्कीलें की। तो हम तो मुतालबा बिरून मुल्क के लिए करते थे, मगर उनकी अपनी ख्वाहिश पाकिस्तान के लिए, सबकी पाकिस्तान के लिए है। तो कोई साथी उनके पासपोर्ट जमा कराए, वीज़ो वगैरह की तरतीब बनाई। ये जो 7 साथी तैयार हुए हैं उसमें अक्सर के पासपोर्ट बन गए हैं, जिसके नहीं बने थे वो उसने दाखिला भी कराए हैं, और इंशाल्लाह बकरीद ईद के बाद इंशाल्लाह वो अल्लाह के रास्ते में बिरून के लिए निकलेंगे। उनकी अपनी ख्वाहिश पाकिस्तान के लिए, मगर हमने कहा कि जो काकरेल वाले पसंद करे, जो मुल्क देंगे उसी में आप जाए। सही है, सही है। तो मसाजिद में काम की क्या नौयत थी? तो जहाँ जहाँ कमी होती थी तो हमारे साथी तरगीब दिया करते थे और इनको इन पर आमादा करते थे। खुसूसन जो इमाम मस्जिद हुआ करते हैं तो वो फिर अपने साथियों को बैठाकर इस अमाल पे आमादा कर लेते, और हम अपने होते हुए उनको अपने इस काम पे लगा लिया करते थे। तो हमारे सामने जो अमल नहीं हो रहा होता उसको शुरू करवा देते, वो शुरू कर देते, उस वक्त शुरू कर दिया करते थे। माशाअल्लाह। और नुसरत और इकराम कैसा रहा? तो मैं, अगर मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं इनके बारे में इस्तेमाल करूं। पूरे ये 100 दिन उन्होंने हमारे बहुत खूब इकराम किया है, और फिर भी आके हमसे पूछते थे अगर कोई कमी रह गई है तो हमें माफ़ कर देना। हम उसको कहते हैं हमें और शर्मिंदा नहीं करना है, जो कुछ आप लोगों ने किया है उसके हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह इनको दुनिया में बदला दे दे और आखिरत में बदला दे दे। आपके आपस में जोड़ ठीक रहा? जी, तो अमीर साहब के साथ जोड़ अच्छा रहा। जी, जोड़ अच्छा रहा। जोड़ अच्छा रहा जी। तो आपके साथियों के अभी क्या नियत और इरादे हैं? न तो साथियों के हैं इंशाल्लाह जी, लगाएंगे वक्त मुकाम पे काम करके, फिर 2 साल बाद जिसको अल्लाह तौफीक दे दे तो निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, तशरीफ रखो, तीसरी जमात आ जाए, हिम्मत करो, खुलासा सुनाते रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी 9 साथियों पर मुश्तमिल जमात हरीपुर की कीनिया तश्कील थी हमारी। तो 3 महीने 20 दिन काम करने का मौका मिला। तो 4 शहरों में हमारी तश्कील थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 19 जमातें सरोज़े की और 5 जमातें चले 4 महीने की। और इसी तरीके से अभी उनकी छुट्टियां जो हैं स्कूल की असातिज़ा इकराम जो माशाल्लाह काम के साथ मुतारफ हैं, वक्त औकात लगे हुए हैं, उनकी नवंबर और दिसंबर ये 2 माह उनकी छुट्टियां होती हैं। तो उसमें बहुत सारे साथी भी तैयार हैं असातिज़ा इकराम जो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आएंगे, जो जमातें आएंगी उनकी, तो वो तैयार है इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर से माशाअल्लाह। तो जो मस्जिदों के अहवाल हैं वो 35 मसाजिद में हमारा काम हुआ, उसमें 17 मसाजिद में 5 अमाल की शक्ल थी, और बाकी तकरीबन 7-8 मसाजिद जो थी में जुज़वी अमाल थे। 10 मस्जिदों में कोई काम यानी कोई अमल नहीं था। तो उसके बाद साथियों के कुछ औकात लगे हुए थे, सरोजा वगैरह, किसी मस्जिद में कोई एक साथी चले वाला था जो तो कहीं मोहब्बत करते थे, उलमाए कराम यानी किसी जगह मिल के सारे सब भी जो है ना हमें चाहते भी थे, बात भी सुनते थे। तो थोड़ा सा माहौल ना होने की वजह से या उनको इस तरह काम की तरफ यानी रगबत ना होने की वजह से थोड़ी सी यानी वो इरादे या नकद नहीं निकलते थे। बाकी जो है ना इंशाल्लाह उनको जमा करके जमात बना के अल्हम्दुलिल्लाह
الحمدللہ ان کو اپنے سامنے بھی ہم نے بہت ساری مساجد میں ایک دو عمل اپنے سامنے کرواتے تھے انشاءاللہ ان سے. تو الحمدللہ جماعت کا بھی جوڑ بھی اچھا رہا انشاءاللہ, اچھا سفر رہا ہمارا الحمدللہ. آپ کے اعمال کی صبح سے شام تک کی کیا ترتیب تھی؟ جی ہماری ترتیب ایسی ہوتی تھی کہ صبح بیان کے بعد ہم مشورہ کرتے تھے, اور اس کے بعد مشورے کے بعد یعنی ہمارا جو ناشتے کی ترتیب ہوتی تھی, اس کے بعد 9 بجے سے لے کر یہ 11 بجے تک ہماری گشتوں کی ترتیب ہوتی. جیسے کیونکہ 100% مسلمان ہیں, 95%, تو ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آئی. ہمارے ساتھ بندہ ہو تو ہم گشت کریں. ہم 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا کے یعنی وہاں گشت کے لیے جاتے تھے, تو ہر بندہ بات بھی سنتا ہے. تو ہاں ذرا زبان کا مسئلہ ہوتا تھا. انگلش والے ہمارے جو ساتھی 4 جماعتیں ہماری بن جاتی تھی, ہم پوری بات ان کے سامنے رکھتے تھے. اس کے بعد جو ہے نا واپس آ کے تعلیم ہوتی تھی ہماری 2 سے 2.5 گھنٹے تعلیم, جو 12:30 پونے 1 تک. زیادہ نمازیں وہاں پہ ہر مسجد میں تقریباً زور کی نماز جو وہ 1 بجے ہی ہے, تو اس سے پہلے ہم انشاءاللہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتے تھے. پھر زور کے بعد ہماری تعلیم ہوتی تھی. تعلیم کے بعد ہم اختلاط کرتے تھے. ہر مسجد میں ایسا ہی ہوا کہ الحمدللہ تعلیم ہوتی, مختصر تعلیم ہوتی تھی انگلش میں, پھر اس کے وہ آگے ترجمانی کرتے تھے. اس کے بعد ہماری 4 جوڑیاں 9 بندوں کی جماعت تھی بن جاتی تھی, جو کم از کم نوجوان اور کچھ ایسے اساتذہ کرام بیٹھے زور کے بعد ہم ان سے اختلاف کرتے تھے. اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد عمومی گشت 4 بجے ان کی عصر ہو جاتی ہے. ساری مساجد میں تقریباً یہی ٹائم ہے کہ 4 بجے وہ عصر پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو عمومی گشت ہوتا تھا اس میں انشاءاللہ ترتیب چلتی رہتی تھی مغرب تک. بعض اوقات وہ بیٹھے رہتے تھے, پھر ہم مغرب سے پہلے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا 1 گھنٹہ پہلے ہم ان کو چھوڑ دیتے تھے, آپ مغرب میں دوبارہ آئیں. تو باقی پھر مغرب کے بعد بیان انشاءاللہ تشکیل پورا عمل, اسی طرح عشاء کے بعد تعلیم. پھر اس میں ہم اپنے اعمال بھی کرتے تھے انشاءاللہ. رات کے اعمال کا جی رات کے اعمال اللہ پاک کا بہت ہی آسان رہا الحمدللہ. رمضان میں بھی انشاءاللہ ساتھی اٹھنے کی کوشش کرتے تھے. ویسے بھی ہم وہاں پہ تو تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے ہر مسجد میں. کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جس میں 2 اذانیں, جن تہجد بھی ہو, تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد صبح کی بھی ہوتی ہے. تو تہجد کی اذان سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے تہجد کی اذان ہو ہمارے ساتھی پہلے سے نہ یعنی اٹھ کے وضو کر کے ہم موجود ہوتے تھے ان کی اذان دینے سے پہلے انشاءاللہ. رمضان میں تو ان کا قیام اللیل کا آخری جو 10 دن ہے ان میں تو وہ آ جاتے تھے 2 بجے مسجد میں. تو الحمدللہ ہم بھی آپ کے ساتھیوں کو اس سفر میں کیا فائدہ ہوا, کیا عزائم کیے؟ بہت زیادہ فائدہ ہوا. جذبات بنے ساتھیوں کے کہ اس طرح کی سادہ زندگی اگر ہم بھی کر لیں تو ہم بھی جا کے اپنی ترتیب چلائیں گے کہ پاکستان میں کتنی سادہ زندگی ہے, کوئی تکلف نہیں ہے, کوئی دنیا کی کسی گھر کے لیے کسی مال کے لیے لوگ پریشان نہیں ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں, ہم بھی جتنی سادگی پہ ہیں وہ سادگی پہ ہیں, تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ بھی پھر ساتھیوں کے جذبات بنے. ہر 2 سال کے بعد ساتھیوں نے عزم کیا سفر کریں گے. اسی طرح کام کو انشاءاللہ ہم جا کے جو ساتھی ہر سال چلے کی ترتیب وہ کہتے ہیں ہم ہر سال 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. بہت جذبات بنے ساتھیوں کے الحمدللہ. جوڑ آپس میں اچھا رہا, ہماری جماعت بہت اچھی رہی انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اگلی جماعت آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کو ایسے کرتے ہیں وہ اوپر نیچے ہوتا ہے. ایک ہاتھ ادھر رکھو, ایک ہاتھ ادھر, تھوڑا اوپر کرو اس کو. یہ اسی لیے ٹیلا رکھا ہے کہ جو آئے اپنے سائز سے برابر. ٹھیک ہو. ہماری جماعت اسلام آباد کی ہے اور 7 ساتھیوں پر مشتمل جماعت ہے جو نیپال کے لیے تشکیل ہوئی تھی, اور 3 مہینے 19 دن نیپال میں ہم نے کام کیا ہے. مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ 2% ہے, باقی ہندوؤں کی آبادی ہے اور بدھ مذہب لوگ ہیں. تو ہم نے 24 مساجد اور 28 مسلوں میں کام کیا. ایک ضلع روہتاٹ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد ذرا اچھی خاصی ہے. ہندوؤں کے محلے بھی ہیں لیکن مسلمانوں کے محلوں کے ساتھ ہی ہیں لیکن وہ الگ ہیں. اور مسلمانوں کی مساجد ہیں, وہاں پہ مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں اور وہاں ترتیب سے کام ہے. الحمدللہ جو لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے وقت لگایا, جن کا وقت لگا ہوا, انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا جو وصولی ہے وہ پاکستانی جماعتوں نے کی ہے اور انہوں نے کام کیا ہے, اور ہماری مستورات کا وقت بھی لگا ہے جو مستورات کی جماعتیں آتی رہی ہیں. تو الحمدللہ اس 3 مہینے 19 دنوں کے دوران جو ہے وہ جماعت نے مل کر کام کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے 23 جماعتیں وصول ہوئیں.
جن میں 2 جماعتیں چلا 4 مہینے کی اور باقی جماعتیں جو ہے وہ اس کی سہ روزہ کی وصول ہوئی. تو مساجد میں جو کام کی نوعیت ہے وہ کوئی 11 مساجد میں 2 اعمال 3 اعمال تھے، باقی میں نہیں تھے. تو ہماری جماعت نے الحمدللہ کے فضل و کرم سے اپنے سامنے ان سے اعمال کرائے، مشورہ ہے، تعلیم کا عمل جاری کرایا، گشت کرایا، ان کو اپنے سامنے اعمال کرائے. وہ جو جماعتیں وصول ہوتی تھی ان میں بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا کہ وہ امیر نہ ملتا تو ان کو وہ جماعت چلانے والا نوجوان تو وصول ہو جاتے، پھر ہمارے ساتھی ان کے ساتھ جاتے، قریب دوسری مسجد میں تشکیل کراتے، ان کے ساتھ جاتے. دو ساتھی، 2 ایک دن چلے گئے، 2 اگلے دن چلے گئے، 2 اس کے بعد دوسرے تیسرے دن چلے گئے، وہ جا کر ان کو سکھاتے، اعمال کراتے اور سارا جو ہے. تو خوب اکرام بھی الحمدللہ ہوا. مسلمان بڑے خوش ہیں، پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، پاکستانی جماعتوں سے بہت محبت کرتے ہیں. اور کھٹمنڈو میں جو مسلح ہے جہاں جو مولوی صاحب ریسیو کرتے ہیں جماعتوں کو، بہت خوش اخلاقی سے، بڑے اہتمام سے وقت پہ ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں، وہاں جماعتوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، آگے تشکیل کرتے ہیں. دوسری تشکیل ہماری جو ہے وہ دوسرے رخ پہ دوبارہ واپس ہم کھٹمنڈو آئے اور وہاں پہ 19 دن کی جو دوبارہ ہم نے ویزا لیا. پھر دوسرے رخ پہ بھارت پور تشکیل ہوئی. وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ بہت کم تھی اور ہندو کی زیادہ آبادی ہے. وہاں 1 مسجد اور وہاں 3 مسلوں میں ہم نے کام کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہندو کی زمین ہے وہ ان کا وہ پلاٹ لے کر ان کا کرایہ دیتے ہیں سالانہ، اور مسلمانوں نے نماز کے لیے وہاں جگہ بنائی ہوئی ہے اپنے خرچے پہ اور ان کو سالانہ کرایہ دیتے ہیں. اور دور دور سے مسلمان جو جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں 20-25 کلومیٹر سفر کر کے، اور مسلمانوں کو تلاش کرنے کے لیے کافی وقت لگتا ہے. ہمارے ساتھی وہاں گشتیں ملاقاتیں کرتے رہے، صبح کی نماز کے بعد گشتیں 4-5 گھنٹے گشتیں کرتے رہے. بعض اوقات تعلیم کا وقت نہ ملتا تو پھر زور کے بعد تعلیم کرتے، کبھی عشاء کے بعد تعلیم کر لیتے. الحمدللہ جماعتوں میں جوڑ رہا. سب ساتھیوں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ 2 سال بعد بیرون سفر بھی کریں گے، بہت ضرورت ہے. اور 8 سال 4 مہینے کا ساتھیوں نے ارادہ کیا. اس طرح ہماری جماعت واپس ہوئی. اللہ قبول فرما لے. اگلی جماعت آ جائے، ہمت کے ساتھ سنائیے گا اور جماعتیں بھی بیٹھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت بہاول نگر کی جماعت ہے اور 9 ساتھیوں پر مشتمل ہے. ہماری تشکیل کینیا کے اندر ہوئی اور اللہ کا شکر ہے کہ نیروبی سے تقریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جزیروں کے اندر. وہاں پر ہماری جماعت نے کام کیا جو رائیونڈ کا رخ تھا. 33 مساجد میں ہم نے کام کیا اور جس کے اندر 11 مساجد کے اندر 5 اعمال تھے اور 9 مسجدوں کے اندر اعمال 2 3 اعمال تھے اور باقی 13 مساجد کے اندر اعمال نہیں تھے. اور سروزے کی 4 جماعتیں نکلیں اور چلا 4 مہینے کی 2 جماعتیں. اور اس وقت یہ پرانوں کا جوڑ پاکستان میں چل رہا تھا اور ان حضرات نے کہا کہ جوڑ کا تقاضا رکھے تاکہ یہ لوگ جو پرانے احباب ہیں پاکستان کی لے جائیں. تو اللہ کے فضل سے کرم سے ساتھیوں نے محنت کی، اعمال کیے اور اللہ کے فضل سے 17 احباب پاکستان میں تشریف لے آئے اور جن کے اندر 5 احباب نے جوڑ کے بعد 4 مہینے شروع کر دیے ادھر پاکستان کے اندر ہی. تو یہ جو ہماری تشکیل تھی جزیروں کے اندر، ابشا کا بارڈر ہے اور یہاں پر لوگ زیادہ تر عربی بھی جانتے ہیں اور یہ کوئی اردن سے اور ابشا سے، صومالیہ سے ہجرت کر کے ان لوگوں کا بتانا ہے کہ وہاں پر پرانی مساجد تھی، تقریباً 900 سال پرانی مساجد تھی اور فرماتے تھے کہ یہاں پر صحابہ کی بھی تشریف آوری ہوئی اور وہ لوگ صحابہ کی اولاد بھی ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ محنت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہماری 5ویں نسل ہے کہ ہم عربی بھول چکے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سے یہ جماعتیں آتی ہیں اور محنت کرتی ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے مسلمان بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ. اور چند لوگ تو یہ بھی شکوہ کرتے تھے کہ پاکستان سے جو جماعتیں آئیں، ہمیں یاد رکھیں کہ پاکستان کو اللہ پاک نے بڑی نعمت سے نوازا ہے اور آپ کے پاس اللہ پاک دین کا کام لے رہے اور آپ جو ہے ادھر پاکستان میں آرام سے بیٹھ کے اور عزم ارادے کریں تاکہ یہ جماعتیں آئیں اور ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہو اور پاکستان کے اندر جو محنت ہو رہی وہ محنت ادھر بھی شروع ہو جائے. تو پھر 2 بستیاں ہمیں ایسی ملی جنگلوں کے اندر. جب جماعت ہماری پہنچی تو وہ کہنے لگے 35 سال کے بعد ہی پاکستان کی جماعت آئی.
آج سے 35 سال پہلے ہی پاکستان کی جماعت آئی تھی، اور دوسری بستی میں پہنچے، انہوں نے کہا 30 سال کے بعد یہ پاکستان کی جماعت آئی ہے، اور ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ وہ مکان ان کے سادہ، کھانا سادہ، لباس سادہ، اور وہ واحد 2 بستیاں تھی جس کے اندر 100% مسلمان تھے، ماشاء 100% نمازی تھے، ماشاء بچے سے لے کر بڑے تک سارے نماز والے تھے۔ ماشاء تو اللہ کا شکر ہے، اسی طرح ہم نے ان ساتھیوں کو تیار بھی کیا۔ پھر نیروبی کا اجتماع بھی قریب تھا، احباب کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہاں پر محنت کریں تاکہ اجتماع کے لیے یہ لوگ آئیں۔ جس حلقے کے اندر ہم تھے وہ 800 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اجتماع سے، تو جن جن علاقوں کے اندر ہم نے کام کیا وہاں سے ماشاءاللہ 30 سے 40 احباب اجتماع کے لیے تشریف لائے۔ ماشاء تو ہمارے ساتھ ہی ماشاءاللہ وہ آئے، اور نقد جو ہے 3 احباب ہمارے ساتھ انہوں نے چلہ لگایا، اور 3 احباب نقد اجتماع پہ چلے 4 مہینے کے لیے آئے، اور باقی 12 احباب جنہوں نے اپنے پاسپورٹ بنوائے اور انہوں نے شروع کر دیا، اور نومبر کے اجتماع سے پاکستان میں تشریف لائے۔ ماشاء تو ہمارے ساتھیوں کے اندر آپس میں محبت ہی، اللہ کا شکر ہے، سب ساتھی نوجوان تھے، پہلا سفر تھا، اور ساتھیوں نے عزم کیے، ارادے کیے، ہر سال 2 سال کے بعد جو بھی تقاضا آئے گا ہم اس تقاضے کے لیے تیار ہوں گے۔ ماشاء اللہ قبول فرما لے۔ اگلی جماعت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری جماعت صوبہ سندھ ڈسٹرکٹ سجاول کی ہے، ہمارا مرکز کراچی ہے۔ ہماری جماعت نمبر 416 6 ساتھیوں پر مشتمل ہے۔ ہماری تشکیل افریقہ کے ملک یوگنڈا کے اندر تھی۔ الحمدللہ ہماری تشکیل یوگنڈا کے ڈسٹرکٹ کریان ڈونگو میں موجود سوڈانی کیمپوں کے اندر تھی، لیکن ہم جب یوگنڈا کے مرکز کمپالا کے اندر پہنچے تو ان حضرات ہمیں کہا کہ بھائی کریان ڈونگو کے اندر مساجد کم ہے، 9 سے 10 مساجد ہیں، اور آپ کی تشکیل لمبی تشکیل ہے، 3.5 مہینے کے ہیں، اس لیے ہم آپ کو مشورے سے ایک اور ڈسٹرکٹ دے رہے ہیں، ڈسٹرکٹ مسندی۔ آپ رمضان کا مہینہ اور عید وہاں پر کریں، پھر اس کے بعد جو ہے اس ضلع میں کام کریں، کیونکہ وہاں پہلے کبھی جماعت گئی بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے ڈسٹرکٹ مسندی کے اندر 12 مساجد میں کام کیا۔ کوئی پرانا ساتھی موجود نہیں تھا اور کام سے بالکل ناواقف لوگ تھے، کسی مسجد کے اندر کوئی اعمال کی ترتیب نہیں تھی۔ الحمدللہ ساتھیوں نے محنت کی، فکر کی، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے ایک سے روزے کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلی، اور 3 سے 4 مساجد میں تعلیم کا عمل اپنے سامنے شروع کروایا اور مشورہ اپنے سامنے کروایا۔ الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد 30% تھی۔ ساتھی الحمدللہ 3 سے 4 گھنٹے گشتیں کرتے تھے، اور الحمدللہ مسلمانوں کی جب وہ ہمیں دیکھتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے، اور جو ہے ہمیں شیخ شیخ کر پکارتے تھے۔ جب ہم گشتوں میں جاتے تھے تو مسلمان جو ہم دور دور سے کہتے کہ بھائی صحابہ صحابہ صحابہ، کتنی بڑی اللہ جل شانہ نے ان کی دل کے اندر جو ہے عزت ڈالی ہے دین کی۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہے دین کی عزت اپنی آنکھوں سے دکھائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ سوڈانی مسلمانوں کی 3 بستیاں ہمیں ملی۔ جب سوڈانی بستیوں کے اندر پہنچے تو ہم نے ان کو یہ بتایا کہ ہمارے بڑوں نے خصوصاً ہمیں جو ہے سوڈانی مسلمانوں کی ملاقات کے لیے بھیجا ہے، تو وہ بہت بڑے خوش ہوئے۔ پھر عید بھی جو ہے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ عید ہماری بستی میں آ کر کریں، پھر ہم عید الحمدللہ انہوں کی مسجد میں کی، انہوں نے ہی وہاں سے ہمیں ایک سے روزے کی جماعت دی اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر عید کی نماز کے بعد وہ سارے ساتھی جو ہیں کھڑے ہو گئے کہ بھائی آپ سارے ہمارے گھر پہ چلیں۔ 13-14 ساتھی تھے۔ عید کی نماز کے بعد قریباً 1:30-2 بجے تک ہم جو ہیں ان کے گھروں میں جاتے رہتے اور ملاقاتیں کرتے رہتے۔ ان کی مسرات کھڑی ہو جاتی، کہتی بھائی یہ کیوں آئے، پھر بتا کہ بھائی یہ اللہ کے دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، مسلمانوں سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ بہت ایک بڑے مولانا صاحب تھے، اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا کہ آپ جو ہیں اتنے دور سے آئے ہیں اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے آئے ہیں، کتنے جو ہے آپ اللہ کو قریب لوگ ہیں، اللہ کی رحمت کتنی آپ کے اوپر برس رہی ہے۔ تو سوال ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر عید کے بعد پھر ہم اس کریان ڈونگو ڈسٹرکٹ میں آ گئے۔ کریان ڈونگو میں جب آئے تو وہاں پہ ایک ذمہ دار ساتھی تھے مولانا مصعب صاحب، انہوں نے کہا کہ یہاں پر سوڈانی ساری کیمپوں کے جتنے حالات تھے انہوں نے ہمارے سامنے رکھے کہ یہاں پر مسلمان قسم پرسی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر مسلمانوں کو کھانے کے لیے ایک کپ نہیں ملتا۔ اگر کسی کو ایک کھانے کا کوئی کس قسم کا ایک کسایا بناتے تھے آٹا پانی میں ملا کر، اگر 24 گھنٹوں کے اندر کسی مسلمان کو ایک وہ کپ مل جائے تو اس کی عید ہو جاتی ہے۔
تو اس طرح کے حالات میں جب ہم نے پھر ریفیوجی کیمپ کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں پہ پرمیشن لینی پڑے گی، پھر پرمیشن کے بعد ہی آپ اندر کام کر سکیں گے. وہاں پر مسلمانوں کی 30,000 کے قریب آبادی تھی. جب ہمارے دو ساتھی مشورے کے ساتھ اس آفس میں چلے گئے تو آفیسر نے کہا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ یہاں پر ان کی خدمت کے لیے ہم بیٹھے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک صورت میں وہاں پہ اندر کام کر سکتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر سے پرمیشن لے کر آئے. پھر الحمدللہ سارے ساتھی فکر مند ہو گئے اور مقامی ساتھی بھی جو ہے فکر مند ہو گئے. پھر ہم نے ای میل کے ذریعے پرائم منسٹر آفس میں جو ہے ای میل لکھا. پھر اللہ کے فضل و کرم سے اعمال کی طاقت سے اپنے بڑوں کو خط لکھا. ان حضرات کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں کام کرنے کی اجازت مل گئی. جب تک 10-12 دن پرمیشن لینے میں لگے تو شہر کریان ڈونگو کا جو تحصیل تھا بیالے ٹاؤن، اس کا فاصلہ اور کیمپوں کا فاصلہ 10 کلومیٹر تھا. تو ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ یہ انفرادی تو لوگوں کو جانے دیتے ہیں، ہم اجتماعی طور پر نہیں جائیں گے، تو ہم انشاءاللہ 10 کلومیٹر پہ روزانہ گشتیں ملاقاتیں کریں گے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 10-12 دن ساتھی پیدل گشتیں کرتے تھے. اور الحمدللہ جب تک ہمیں اجازت ملی الحمدللہ ساتھیوں کا اندر کافی سارا جو ہے جان پہچان ہو گئی. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پھر ہمارا اندر جانے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جو ہے کام کرنے میں جو ہے مدد مل گئی. مسجد تھی؟ مسجد تھی قریباً جس طرح ٹرینچ کی بنی ہوتی ہے مسجدیں. مسلح بنا ہوا تھا. مسلح؟ جی ہاں، مسلح بنے ہوتے تھے. قریباً 35 مسلح بنے ہوئے. تو کچھ خروج بھی ہوا، کچھ مقامی کام بھی آپ نے شروع کروایا؟ الحمدللہ وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے 8 جماعتیں سروزے کے اللہ کے راستے میں نکل گئی. اور 9 تقریباً وہاں پہ 14 مساجد میں کام کیا کیمپوں کے اندر. 8 مساجد میں الحمدللہ باقاعدہ مسجد کی جماعت بنائی اور مشورہ تعلیم اپنے سامنے شروع کروایا. اور 5 آپ کی جماعت کو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ ہماری جماعت کو الحمدللہ بہت اچھا فائدہ ہوا کہ ساتھی بار بار یہ سوچتے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ہمارے اوپر کتنا بڑا فضل کیا ہوا ہے، کرم کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پاکستان کے اندر ایک جنت کا ٹکڑا دیا ہوا ہے. مسندی کے اندر جب ہم گشتوں میں نکلتے تھے تو کوئی مسلمان نہیں ملتا تھا جس کو ہم دعوت دیں. 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے ساتھی جاتے تھے ایک مسلمان سے ملنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایسا ماحول دیا ہوا ہے جس سے بات کرو آپ کی بات سنیں گے، پھر بھی جو ہے ہم جو ہے ناقدرے ہیں. تو اس کے لیے ساتھیوں کے کیا نیت اور ارادے ہیں؟ تو ساتھیوں کی نیت ہے کہ وہ انشاءاللہ سال انشاءاللہ بیرون لگائیں گے. ابھی 7 مہینے کے لیے آئے ہیں تو بہت جلدی تشکیل ختم ہو گئی ہے. اور وہاں پر مستورات کی بہت کام کی ضرورت ہے. ایسی مسلمان مستورات ہیں وہ مساجد کی خدمت بھی کرتی ہیں لیکن ان کو جو ہے شرعی پردے کا کوئی نہیں پتا، نماز کا کوئی نہیں پتا. تو اس کے لیے الحمدللہ میرے سمیت سارے ساتھیوں نے عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ افریقہ کے ملکوں کے اندر ہم مستورات کی جماعت کو انشاءاللہ لے کر جائیں گے. اور انشاءاللہ بہت اچھا جی، اللہ قبول فرمائے. اور سارے ساتھیوں کی خدمت میں گزارش یہی ہے کہ بھائی جلد سے جلد جن ساتھیوں کے 4 مہینے نہیں لگے 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھ کر اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اور انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جائیں گے. انشاءاللہ سارے ساتھیوں کی نیتیں انشاءاللہ اور بالخصوص افریقہ کے ملکوں کے اندر جائیں گے انشاءاللہ. سب کی انشاءاللہ ہے، ہاتھ بلند کریں انشاءاللہ. بارک اللہ. اگلی جماعت آ جائے بھائی، خلاصہ سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت 7 افراد پر مشتمل ہے. کراچی سے جماعت ہے اور تشکیل ہماری حبشہ ہوئی تھی. 3 مہینے 20 دن ہم نے وہاں کام کیا. 3 شہروں میں مختلف جو ہے ہماری تشکیلیں ہوئی اور 29 مساجد کے اندر کام کرنے کا موقع ملا، جن میں سے 12 جماعتیں چلوں کی اور 104 افراد سروزے کے حوالے سے اور 104 افراد سے روزے کے ان کی جماعتیں بنائی ہوں گی نا؟ جی 11 جماعتیں، میرے خیال سے 11 یا 12 جماعتیں سروزے کی بنی ماشاءاللہ. اور جو ہے کچھ ساتھیوں نے ہمارے ساتھ وقت لگایا. ایک ساتھی نے 3 چلے جو ہے وہ ہمارے ساتھ لگائے اور 2 ساتھیوں نے چلے لگائے ہمارے ساتھ اور بعض ساتھیوں نے 8 دن 2-4 ساتھیوں نے سروزے اس طرح سے وہ ہمارے ساتھ ترجمان کے طور پہ چلتے رہے. مساجد میں کام کی کیا نوعیت تھی؟ ایک شہر جو دلہ تھا اس کے اندر مساجدوں میں کام تھا الحمدللہ، اور وہاں بھی ہم نے 2-3 مساجد کے اندر جو ہے وہ 3 اعمال اور ایک مسجد کے اندر جماعت بنا کے امیر طے کر کے وہاں پہ کام شروع کیا. ایک مسجد میں
جو ہے وہ 5 اعمال زندہ کیے اللہ کے فضل سے ہمارے سامنے. اور جو دوسرا شہر تھا اس کے اندر مساجد میں اکثر مساجد میں کوئی کام نہیں تھا کیونکہ وہ بالکل وہاں پہ جو ہے وہ کام ابھی نیا شروع ہوا تھا. کافی عرصے سے جماعتوں کی نقل و حرکت نہیں ہوئی تھی, تو وہاں پہ بھی جو ہے الحمدللہ کافی کوشش کی ساتھیوں نے, لیکن نقد جماعت کی وصولی نہ ہو سکی. اللہ قبول فرما لے. تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے 8 سطح کی جماعت ہے, مظفر گڑھ کی جماعت ہے اور بنگلہ دیش کے لیے بنی تھی. 3 مہینے ہم نے وہاں کام کیا. 28 مسجدوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ موقع ملا. وہاں سے ماشاءاللہ 28 دن میں ہم نے کام کیا, 28 مسجد میں کام کیا. تو وہاں سے ماشاءاللہ نقد جو وصولی ہوئی 72 جماعتیں سروزے کی نکلی اور 9 جماعتیں چلے 4 مہینے کی اور 5 جماعتیں جو ہے نا بیرون ملک کے لیے نکلی اور 2 جماعتیں علماء کرام کی بڑی ہیں جو نومبر سے انشاءاللہ وہ اپنے پاکستان میں آئیں گے انشاءاللہ. اور بعد ماشاءاللہ وہاں کام بڑا اچھا ہے, محبت بڑے کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور کس علاقے میں کام کیا؟ غازی پور میں ہم نے کام کیا اور 28 مسجد میں سے 22 مسجد میں 5 اعمال تھے, 6 میں جزوی اعمال تھے. ان کو اپنے سامنے کام کرایا اور خوب ساتھیوں نے گشتیں کی, ملاقاتیں کی ماشاءاللہ وہاں سے خوب گنے. اور ماشاءاللہ اللہ ہماری جماعت نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر 2 سال کے بعد سفر کریں گے اور انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے 8 گھنٹے روزانہ اور ترتیب بڑھائی. اللہ قبول فرما لیں. تشریف رکھو. آ جاؤ بھائی, ہمت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ایبٹ آباد کی جماعت 6 ساتھیوں پر مشتمل کینیا تشکیل ہوئی. ممباسا سے بامبا کے رخ پر 37 مساجد میں الحمدللہ کام ہوا. 3 جماعتیں عشرہ کی نکلی, 3 جماعتیں چلہ 4 ماہ کی, 4 جماعتیں سے روزہ کی. عشرے کا تقاضا آپ نے چلایا تھا؟ عشرے کا تقاضا آپ نے چلایا؟ رمضان کا موقع تھا تو رمضان کا تھا, ان کی معمول تھا ان کا. جی جی ٹھیک. اور 20 ہمارے یہاں جو تقاضے ہیں نا وہ 3 دن ہے, چلہ ہے, 4 مہینے ہیں. ملکوں کے اعتبار سے جتنی بزرگوں نے ان کو اجازت دی ہے, یہ ہماری تشکیل ہے. عشرے کا کوئی تقاضا نہیں ہے. ابھی جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر مہینے 10 دن بھی دے دیں, لیکن اس کی ترتیب یہ ہے کہ 3 دن اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ لگائیں, پھر 7 دن مرکز کے مشورے سے فروج میں لگائیں. یہ ہے تقاضا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. آگے چلیں. 20 افراد نے انفرادی طور پر ہمارے ساتھ وقت لگایا جہاں پہ جماعت وغیرہ تیار نہیں ہوتی تھی, اور 20 مساجد میں الحمدللہ اعمال میں جو ہے 5 اعمال میں ترقی ہوئی. جزوی اعمال کچھ میں تھے, ان میں مزید اعمال کا اضافہ ہوا, اور کچھ افراد جو ہے وہ پاکستان جوڑ کے لیے بھی الحمدللہ تشریف لائے. ماشاءاللہ. آپ کے ساتھی بھی خوش رہے الحمدللہ. کیا عزائم ارادے کیے؟ انشاءاللہ کام کو مقصد بنا کے کرنے کا ارادہ کیا اور آگے سے آگے وقت کو بڑھانے کا ارادہ کیا. اللہ قبول فرمائے. اگلی جماعت آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم. ہمارے گلگت کی جماعت ہے 8 بندوں پر مشتمل ہے. یوگنڈا ہماری تشکیل ہوئی تھی تو 35 مساجد میں کام کرنے کا موقع ملا, اور ہر مسجد میں یعنی تالے لگے ہوئے تھے, مسجدوں کو صفائی کر کے بیٹھتے تھے. امام کی کوئی ایسی نوعیت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا بندہ یہ کہہ سکے کوئی نمازیوں کی ترتیب. اور گھر بھی اتنے دور تھے کہ ایک مسلمان کا گھر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کا. تو گشتوں میں ایک طرف اگر ہم گشتوں میں جاتے تھے تو کم از کم 1.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ لگتا تھا. تو اس وجہ سے میری کمزوری کی وجہ سے صرف چند جزوی جو نا اعمال میں سے تعلیم جو نا تمام مساجد میں زندہ کرنے کا موقع ملا, اور باقی 1-2 جگہ جو نا اعلانات اور بیانات بھی ہوئے. اس شہروں کی چند مسجدیں تھی, اور جزوی طور پر 2 ساتھیوں نے عشرے لگائے ہمارے ساتھ, 2 سے روزے لگائی, ایک نے 1 چلہ لگایا. بس یہ ہماری کارگزاری ہے میری کمزوری کی وجہ سے. تو ماشاءاللہ دوسری بات, آپ کے ساتھیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ساتھیوں نے ہر سال 4 مہینے کا ارادہ کیا. انشاءاللہ ہر ساتھی نے یہی ارادہ کیا کہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. اور ہم میں سے ہر ایک کو احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اور یہ جو اسلام اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور خصوصاً تبلیغ کا کام جو اللہ نے پاکستان کو دیا ہے,
یقین کر اس سے پہلے پاکستان سے اتنی شاید محبت نہیں تھی جتنی ابھی ہے. تو سب ماشاءاللہ لوگ بہت قسم پرسی کی حالت میں، ایمانی حالت بھی کمزور ہے اور کھانے پینے کے لحاظ سے بھی کمزور ہے. اور وہاں سے ایک ہم یہ سبق ملا کہ ہم سادگی کے ساتھ دین کا کام کر سکتے. جیسے پہلے بھائی نے بتایا نا، قصاوہ ایک نام ہے، آلو کی طرح کا ایک چیز ہے، اس کو جو نا پیستے ہیں، اس میں گلاس میں ڈال لیا، اس میں پانی ڈال لیا، ایک کھیر سا بن جاتا ہے. صبح شام دوپہر جو نا وہی پی لیتے اور اس سے جو نا زندگی ان کی بسر ہو رہی ہے. اور جو گڑیا چھوٹی چھوٹی، نہ کھڑکی ہے، نہ جو روشن دان ہے، کچھ بھی نہیں، نہ بجلی ہے، تو اس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کے باوجود بھی اسلام ان کے اندر ہے. تو ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس جان مال کو اللہ کے راستے میں نہیں لگائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو نہ پوچھیں گے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری شیخو پورہ کی جماعت ہے 10 صفحے پر مشتمل، 2 ملکوں میں تشکیل ہوئی تھی، حبشہ اور صومالی لینڈ. 8 مہینے 3 دن وہاں کام کیا. اس دوران میں اللہ کے فضل و کرم سے 87 مساجدوں میں کام کیا ہے. ان میں سے 35 مساجد ایسی جہاں 5 اعمال تھے، اور اس کے بعد 13 مساجد کے اندر جزوی اعمال تھے. 34 مساجد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے مقامی جماعتیں بنا کر اپنے ساتھ ملا کر وہاں اعمال شروع کروائے. سروج اللہ کے فضل سے یہ ہوا ہے کہ 7 جماعتیں ضلع 4 ماہ کی نقل نکلی، اور 2 جماعتیں جبوتی اجتماع کے لیے بنی ان کے لیے، اور 2 جماعتیں پاکستان میں آنے کے لیے بنی، اور ایک عالم دین اللہ کے فضل سے کرم سے سال کے لیے پاکستان تشریف لا چکے. اور اس طریقے سے 20 ساتھیوں نے ترجمہ کیا ہے. ہمارا ترجمان بنے 20 ساتھی، انہوں نے وقت لگایا 1 دن سے لے کر 50 دن تک انہوں نے وقت لگایا ہمارے ساتھ. اور اس طریقے سے کچھ ساتھی ہمارے ساتھ پیدل چلتے رہے. تو ہمارا جو پیدل سفر تھا 1 کلومیٹر سے لے کر 14 کلومیٹر تک ہم پیدل چلے اللہ کے فضل سے. اور اس کے بعد پھر جو کل فاصلہ ہمارا جو پیدل ہوا ہے وہ 200 کلومیٹر کے قریب. اور اس طریقے سے اللہ کے فضل سے ساتھیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. سب ساتھیوں نے عزم ارادے کیے ہیں کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے کے عزم کیے ہیں، اور حج کی جماعت کی نیت کی ہے، اور پھر ہر 2 سال کے بعد سفر کرنے کی نیت کی ہے. اور اسی طریقے سے ایک ساتھی نے یہ رائیونڈ کے اندر جو ترتیب چلتی ہے 5 تاریخ کو، ایک ساتھی نے وہ سال کے لیے 6 مہینے ادھر 6 مہینے گھر میں وہ ترتیب کے لیے ایک ساتھی تیار ہوا. تو اس طریقے سے اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھی بھی جذبات بنے. اور وہاں کے جو صومالی لینڈ کے جو امیر صاحب ہیں، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بھی جا کے عرض کر دینا کہ ہمیں پاکستان کی جماعتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس لیے جن بھائی کے قواعد پورے ہیں وہ سارے کے سارے بھائی نیت کریں گے انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان افریقی ملکوں میں، خاص طور پر یہ جو صومالی لینڈ والے طلب کر رہے ہیں جماعتوں کو، تو ان میں انشاءاللہ قواعد والے ساتھی جانے کی نیت کر لیں. سب کی نیت ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آ جائیں بھائی آگے ہمت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ضلع ثوابی کی جماعت اور اوپر کرو. ہماری ضلع ثوابی کی جماعت چیاں باپ پر مشتمل ہے. بنگلہ دیش تشکیل ہوئی، 2.5 مہینے کا موقع ملا کام محنت کا. 23 مساجد میں کام ہوا. ہر مسجد سے الحمدللہ اللہ کے فضل سے سروزے کی جماعت نقد نکلی. ہدایات جماعت والوں نے سنا کر اس کو جو ہے نا نصرت کیا. باقی نصرت بھی اس کے کرتے رہے. اس کے ساتھ 2 ضلع 4 مہینے کی اور 2 جماعتیں پاکستان کے لیے بنی. اور اس طرح 2 علماء کرام سال کے لیے نقد نکلے الحمدللہ. اس طرح ایک مدرسے میں تشکیل ہوئی، دور حدیث کا مدرسہ تھا، تو وہاں بھی الحمدللہ خوب محنت، 2 دن محنت ہوا. طلباء جو ہے نا وہاں بھی اعمال کا اہتمام کرتے تھے. تو وہاں بھی الحمدللہ سارے طلباء نے جو ہے تشکیل کی. یعنی دور حدیث کے 16 طلباء تھے تو انہوں نے سال کا نیت کیا. اور جو کلاسوں کے تھے تو انہوں نے رمضان میں چلے کی جو ہے ترتیب بنائی. اور اس طرح وہاں پہ ہر 2 ہفتے بعد 1 روزے کی ترتیب تھی، تو وہاں بھی الحمدللہ سارے طلباء نے جو ہے نا اس کی بھی ترتیب بنائی. اس طرح SSC کا تقاضا چل رہا تھا تو الحمدللہ وہاں بھی ملاقاتیں ہوئی. تو SSC کے ترتیب سے بھی جو ہے نا طلباء نے اکثر وصولیہ کی، لیکن بتایا کہ انشاءاللہ اکرام ٹھیک رہا الحمدللہ. آپ نے بھی ان کا اکرام کیا الحمدللہ خوب اکرام کیا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ اکرام کیا.
माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात खुश रही? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश रही। क्या अज़ाइम हैं, क्या इरादे हैं? हर 2 साल बाद जो है ना कुछ साथियों के साल अंदरून का नियत है और कुछ जो है सफर का नियत है इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। तशरीफ रखो। बांग्लादेश वालों ने जो है ना आखिर तक हमें यही कहा कि सारे पाकिस्तान वालों को कहो कि बार बार जो है ना हमारे पास मस्तूरात की जुमातें और इस तरह की जुमातें बेचते रहे। तो आप अभी आए हो तो जाकर इलाके से जमातें तश्कील करके यहाँ भेज देना, हम आगे रुख दे देंगे उनको। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर। तशरीफ रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जमात जिला रहीम मियां खान की है 436 नंबर से। वो हमारी तश्कील यानी कि कीनिया मुल्क में हुई थी। वहाँ हम यहाँ से नैरोबी और मोम्बासा के आगे जो है ना हमारी मलंडी तश्कील हुई थी, समंदर के करीब करीब बिल्कुल। 50 मसाजिद में हमने काम किया भरपूर, और 3 मसाजिद में यानी कि 5 अमाल थे। बाकी मसाजिदों में हमने अमाल अपने सामने करवाया, तालीम करवाई, मशवरा कराया, उनकी शूरा बनाई, फिर उनको कश भी अपने सामने करवाया है। शूरा बनाई उन साथियों की यानी कि जमा करा के उनके आपस में साथी जमात बनी। ये शूरा बनाने की बात आप कर रहे हैं यार, जमात बनाइए तो वो अलग जमात बनाई। ये बोलो ना, शूरा बनाना हमारा काम नहीं है। नहीं हमने जमात बनानी है, उनको आपस में करना है, तालीम की सिस्टम करनी है। सुनो भाई सुनो, जमात बना ली, मशवरे से उनका कोई एक जिम्मेदार तय कर दिया, वहाँ के अगर कोई बड़े हैं उनके जरिए से, और उनके साथ 5 कामों का मुज़ाकरा करके और फिर उनकी तरतीब काम की। अपने सामने कुछ शुरू करा दिया, कुछ बाद में वो करते रहेंगे, ऐसा हमने किया। तो आप मशवरे शूरा की बात कर रहे हैं ना? शूरा गलती से मुझे नहीं, बस ठीक है, शूरा नहीं बनानी है, जमात बोलो जमात खारिज है, यानी कि मसाजिद में हम जमात बनाते थे, फिर वो आपस में वो एक जिम्मेदार मुकर्रर करते थे, आपस में वो तय करते थे, फिर वो एक यानी कि आपस में यानी कि मशवरे से तय करे, तालीम करते थे, मशवरा करते थे। फिर खरूज कितना रहा? खरूज हमारा जो है ना यानी कि 6 यानी कि चिल्ले 4 महीने की जमातें निकली है। 3 पाकिस्तान में आए हैं, 3 वहाँ उन्होंने यानी कि लगाए हैं वक्त। एक साथी तंजानिया गया है, कुछ साथी यानी कि इस्तेमाल नैरोबी था, वहाँ इस्तेमाल के लिए मेलंडी से और मोम्बासा से आए हैं। अच्छा। उन्होंने यानी कि चिल्ला लगाया। मसाजिद में काम कुछ बड़ा आगे? मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह आगे काम बढ़ा है। अच्छा, तो नुसरत और इकराम ठीक रहा? नहीं, नुसरत तो थी लेकिन इकराम था नहीं। आप लोगों ने तो किया होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किया है, माशाअल्लाह। साथियों के इकराम किया, लेकिन वो साथी जो है ना जितने भी यानी कि मकामी थे, दिल के नरम थे, अल्लाह बात को सुनने वाले थे। अल्लाह कबूल फरमा दे। तशरीफ रखो, हिम्मत करो भाई, अजान करीब हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारी बुनीर चामला मरकज़ की जमात है, 7 साथी है, कीनिया तश्कील हुई थी। 3 महीने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। कुल 26 मसाजिद में काम करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 4 जमातें चिल्ले 4 महीने के अल्लाह के रास्ते में निकली, और 6 जमातें अशरे की, और इसी तरह 7 जमातें जो नसी रोज़े की। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम मसाजिद में जो ना जुज़ी अमाल थे, कोई 1-2 अक्सर बताते थे कि 5 अमाल है, लेकिन उसकी कोई तरतीब नहीं थी। फिर उनके साथ मुज़ाकरा करता, मकामी जमात बनाते और उसकी तरतीब बनाते। अच्छा, तो पैदल चलते थे एक बस्ती से दूसरी बस्ती? अक्सर तो तकरीबन कोई 70-80 किलोमीटर का जो ना फासला होता था, तो उसमें सवारी में जाते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकामी नुसरत ठीक रहा? बहुत माशाल्लाह, वो 100% मुसलमान थे और 100% नमाजी भी थे। हर दूसरा तीसरा आदमी हाफिज भी था, और माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह इकराम वाले थे। माशाल्लाह, आप लोगों ने भी उनका इकराम किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बकरे वहाँ सस्ता मिलता, तो हम उनके जो ना वो पुराने साथी को इकट्ठा करता हो, फिर उनकी तरतीब बनाते, बड़े खुश भी हो जाते, और अमाल का मुज़ाकरा भी उनसे होता रहा। माशाल्लाह। तो आपके साथियों के क्या जज्बात बने? हमारे साथियों के जी जमात के? अच्छा, तो हमारे तो जज्बात ये बने कि अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने नियत की है, इरादा किया है इंशाल्लाह काम करने का, मुकाम पर 8 घंटे देने का, सालाना 4 महीने, और इसी तरह इंशाल्लाह
ہر 2 سال بعد سفر کرنے کا جو ہے عزم ہے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. تشریف رکھو. آجا بھائی. ہمارا جماعت کوہاٹ سے تعلق ہے. ہمارا صومالی لینڈ تشکیل ہوا تھا. 25 مساجد میں کام کیا. 9 جماعت سروزی کی وصول ہوئی, 2 جماعت چلی کی وصول ہوئی, اور 10 ساتھی جو ہے 4 ساتھی جو ہے نا پاکستان کے لیے انشاءاللہ عید کے بعد ارگیز سے اجتماع سے آئے گا. اور 25 مساجد میں اکثر میں جو ہے نا جزوی اعمال تھا. 2 مساجد میں 5 اعمال موجود تھی. آپ کے ساتھی خوش رہے؟ الحمدللہ ساتھی کا بہت آپس میں جوڑ رہا, اور ہر 2 سال بعد کے بعد جو ہے نا سفر کا ارادہ کیے. اللہ قبول فرما لے. آ جاؤ بھائی. نحمد و صلی اللہ علیہ رسول کریم. ہماری کوہاٹ کی جماعت ہے زمبیا, اور الحمدللہ ہم نے وہاں پہ 23 مساجد میں کام کیا, اور 23 مساجد میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے 2 جماعتیں چلے کی نکلی ہیں, اور 5 احباب ہمارے ساتھ نقد چلے لگایا رہبر کے طور پہ, اور 5 ساتھی پاکستان میں ابھی آئے ہوئے ہیں اور 4 مہینے کے لیے, اور 10 جماعتیں جو ہے نا وہ سروزے کی نکلی ہے. اور وہاں پہ چونکہ زامبیا ملک بہت بڑا ہے, وہاں ایک علاقے سے دوسرے علاقے 200 کلومیٹر, یعنی ایک علاقے میں ہم جاتے تھے وہاں پہ 1 مسجد یا 2 مسجد ہوتی تھی, اور ایک مسجد میں 3 یا 4 یا 5 مسلمان ہوتے تھے. وہاں بالکل مسلمان یعنی غیر مسلم زیادہ ہے, 99% غیر مسلم ہے, مسلمان بہت کم ہے. تو وہاں ہم ان کے پیچھے 25 کلومیٹر 50 کلومیٹر جاتے تھے, ان کو مسجد لے آتے تھے. تو وہ وہاں پہ ان کے ساتھ بات ہوتی تھی کہ بھائی ہمارا اصل یہ کام ہے, اور ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ختم کر دے گا انشاءاللہ, سب کو ہدایت عطا فرمائیں گے. ماشاءاللہ. تو آپ کے اعمال کی کیا ترتیب ہوتی تھی؟ ہمارے اعمال کی ترتیب چونکہ رمضان تھی, رمضان میں گشت جو ہے نا وہ اثر سے پہلے ہوتا تھا. صبح ہم 10 بجے تعلیم کا حلقہ لگاتے تھے. ہمارے 2 تعلیم کے حلقے لگتے تھے, ایک انگلش میں جو وہاں پہ مقامی احباب تھے وہ انگلش میں, اور ایک ہمارا اردو کا حلقہ لگتا تھا, اور 12 بجے تک ہمارا وہ حلقہ ہوتا تھا. اس کے بعد چونکہ نماز وہاں پہ 1 بجے ہوتی ہے تو اس کے لیے تیاری ہو جاتی تھی. 1 بجے کے بعد پھر وہ گشت کے لیے کوئی ساتھی آ جاتا تھا کہ بھائی گشت پہ جانا ہے تو اس کے لیے چلے جاتے تھے, ورنہ مذاکرے کے لیے اپنے آپس کے جو مذاکرے ہیں اس میں, یا پھر اپنے جو معمولات اس میں کچھ کمی رہ جاتی تھی اس میں لگتے تھے. اور پھر عصر سے پہلے گشت ہوتا تھا, اور وہاں پہ گشت چونکہ بہت زیادہ دور ہوتے تھے تو اس لیے ہمارا گشت جو نکلتا تھا وہ شام کو واپس آتا تھا, یعنی شام سے پہلے افطاری سے پہلے, تو بس بیان میں پہنچ جاتا تھا. تو وہاں کیونکہ مسلمانوں کو ڈھونڈنا, پوری ایک بستی میں 200 گھر اگر غیر مسلم ہے تو اس میں 3-4 مسلمان, تو اس میں ان کو ڈھونڈنا, ان کو نکالنا, پھر ان کو لانا, پھر یہ بہت اس میں وقت لگتا تھا. تو وہاں پہ جب بات ہو جاتی تھی تو عشاء تک ہمارے ساتھ وہ بیٹھتے تھے, عشاء کے تک ہم ان کے ساتھ بات کرتے تھے. آپ کے ساتھیوں کو فائدہ ہوا؟ الحمدللہ اس سفر سے ہمارے ساتھیوں کو یہ فائدہ ہوا کہ ہمارا تقریباً 5 ساتھی تھے, سب نے یہ کیا کہ ہر سال 3 چلا, اور ایک ساتھی کا مستورات کا سفر وہاں پہ انہیں حالات دیکھا تو نے کہا کہ انشاءاللہ میں جیسے جاؤں گا مستورات کے سفر کا انتظام کروں گا انشاءاللہ. تشریف رکھو. اگلی جماعت آ جاؤ بھائی. 4 منٹ رہ گئے ہیں, دوسری ایک جماعت بھی ہے, خیال رکھنا اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت نمبر 422 مسلم باغ کی جماعت ہے. ذمہ دار کا نام بھائی محمد عارف صاحب تشاد. ہماری تشکیل ہوئی تھی 32 مساجد اور چند مسلوں میں کام کیا. تشاد 32 مساجد اور چند مسلوں میں کام کا موقع ملا. الحمدللہ 3 جماعتیں سے روزہ کی نکلی, اور 2 افراد متفرق طور پر ہمارے ساتھ, ایک ساتھی 2 سے روزے کے لیے اور ایک سے روزے کے لیے نکلا. اور 23 جماعتیں 3 چلہ کی نکلی, اور 3 جماعتیں پاکستان کے لیے بنی. 2 جماعتیں فروری کے وسط میں پاکستان آ گئی, اور ایک جماعت مارچ کے آخر میں پاکستان آ گئی. تشاد کے کس علاقے میں کام کیا؟ تشاد کے انجمینہ میں, توربا, امیروم, دیگننجین, گوری, ایسے روم, بول. وہاں پیدل چلے؟ پیدل جو علاقے قریب تھے وہاں پیدل چلے جاؤ. 20 کلومیٹر سے زیادہ دور تھے, پھر ہم گاڑی میں چلے گئے. نصرت اور اکرام ٹھیک رہا؟ الحمدللہ 4 جماعتیں انجمینہ سے نصرت کے ہمارے پاس آئی تھی, اور ایک جماعت پول سے سیروم ہمارے لیے نصرت کی آئی تھی. اچھا.
अल्लाह कबूल फरमा दे। तशरीफ रखो, आ जाओ भाई, 2 मिनट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जमात बहावलपुर की है, 421 नंबर। उर्दन हमारी तश्कील थी अल्हम्दुलिल्लाह। 28 मसाजिद में अल्लाह के फजल से काम हुआ। 20 जमातें सहरोज़े की वसूल हुई, 5 जमातें नक़द चिल्ले के अल्लाह के रास्ते में निकली उर्दन ही में, और एक मदरसे के अंदर जाना हुआ, वहाँ भरपूर मेहनत हुई। तो 12 उलमाए कराम तैयार हुए और वो फिर हमारे सामने पाकिस्तान आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान में वक्त लगा रहे हैं माशाअल्लाह। इसके अलावा कोई 70-80 अफराद तैयार हुए, इंशाअल्लाह इज्तिमा पर पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे माशाअल्लाह। वहाँ 4 इलाकों में हमारा काम हुआ। पहले अलगौर के अंदर हम गए, वो माशाअल्लाह सहाबाए कराम की वहाँ कब्रें थी, बड़े जलीलुल कदर सहाबाए कराम, उनकी कब्रों पर भी अल्लाह ने जाने की तौफीक अता फरमाई। और फिर मसाजिद के अंदर जो है वो भरपूर काम वहाँ, क्योंकि असर की नमाज जल्दी हो जाती थी, गाय लेट करते थे, तो जितने भी कितनी मसाजिद में काम हुआ? 28। और 5 अमाल हर मस्जिद में मौजूद थे? 5 अमाल तकरीबन 15 मसाजिद में मौजूद थे। बाकी मस्जिदों में तरगीब देकर अमाल करवाए जाते थे माशाअल्लाह। नुसरत और इकराम की इकराम? नुसरत जी उन लोगों ने माशाअल्लाह हद कर दी, भरपूर इकराम, भरपूर नुसरतें माशाअल्लाह। तो आपके साथियों को क्या फायदा हुआ, क्या अज़ाइम किए? बस जी वो सहाबा की औलादें हैं, उनसे अल्लाह ने बड़ा कुछ सीखने का मौका दिया। अखलाक, इकराम, ये जज्बात हमारे भी बने कि हमने भी इंशाअल्लाह इसी तरह करना है। अल्लाह कबूल फरमा। तशरीफ रखो। ये जितनी भी मुल्कों की कारगुजारी हमारे सामने आई, क्योंकि हम आलमी नबी के आलमी उम्मती हैं और सारी दुनिया हमारी मेहनत का मैदान है। ये तो कवायद पूरे करने के बाद हमने सारे आलम में जाना है। अब हालात आपके सामने आ गए हैं कि किस किस मुल्क में कितनी कितनी ज़रूरत है, हाँ जी, और कितनी कितनी जमातों की ज़रूरत है। तो ये नियत और इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हमने पूरी दुनिया में जाना है और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सबको पूरे दीन पर लाना है और पूरे दीन की मेहनत पर लाना है। लाएंगे भाई इंशाअल्लाह। तो इस मजमे में जिनके कवायद पूरे हैं, कौन कौन साल 7 महीने की जमात मुल्कों के लिए तैयार करेगा? और जिनके नहीं हैं, 3 चिल्लों में चल रहे हैं, वो भी अज़म कर लें इंशाअल्लाह। 3 चिल्ले पूरे करने के बाद अपने मकाम पर मेहनत करते हुए और फिर मुल्कों में जाएंगे, अंदरून साल लगाएंगे, हर साल 4 महीने देंगे, हर महीने 10 दिन देंगे और रोज़ाना 8 घंटे से अपनी मस्जिद को आमाल दावत से आबाद करेंगे। सबकी नीयत है ना इंशाअल्लाह। तो अभी इशा की किताब में भी शिरकत फरमाएं जमातें जो जाएंगी कल, और फजर के बयान में भी, और कल 10 बजे इंशाअल्लाह फिर दोबारा जमा होंगे और फिर रवानगी के बारे में जो हिदायत का मुज़ाकरा है वो आपस में कर लेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। अभी आज़ान होगी, आज़ान का जवाब दें और फिर अपनी नमाज की तैयारी करें। आज़ान दे दो भाई।